Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. My name is Hafiz Amina Aslam. You are watching my YouTube channel Al Noor Quran Academy. تجوید القرآن کلاس میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ آج کا ہمارا سبق ہے سبق نمبر 64، آیت نمبر 219 219، پارہ نمبر 2، سورۃ البقرہ۔ چلیے ہم اپنے سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم انشاءاللہ اخفا کو بھی پڑھیں گے اور حروف مدہ کی ایک چھوٹی سی ٹرک کے ساتھ میں آپ کو یہاں پر سمجھانے کی کوشش بھی کروں گی۔ تو امید کرتی ہوں کہ آپ کو میرے سبق کی اچھے سے سمجھ آئے گی۔ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میرے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے تاکہ آپ کو میرا آنے والا جو اگلا سبق ہے وہ مل سکے۔ سبق کا آغاز کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسألونک، پہلے ہم یہاں پر زبر پہ بات کریں گے۔ میں یہاں پر بتاتی چلوں کہ زبر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے نا، زبر کی ساؤنڈ ہوتی ہے انگلش میں اگر میں بات کروں تو ڈبل اے۔ غور سے سنیے گا، اسکپ مت کیجیے گا ورنہ آپ کا جو پوائنٹ ہے وہ مس ہو سکتا ہے۔ زبر کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈبل اے۔ اب حمزہ کے اوپر زبر ہے تو آپ یہاں پر حمزہ کو ایڈ کر دیں تو یہ کیا بن جائے گا؟ آ۔ ٹھیک ہے، یہ کیا بن جائے گا؟ آ۔ جب آپ نے حمزہ کو ڈبل اے کے ساتھ ایڈ کر دیا یعنی کہ حمزہ کے اوپر زبر لگا دی تو یہ بن جائے گا حمزہ زبر آ۔ اب غور کیجیے گا، اگر اس کے ساتھ الف موجود ہوتا، اگر زبر کے ساتھ الف موجود ہوتا یعنی کہ حمزہ کے ساتھ یہاں پہ مثال دے رہی ہوں میں، یہاں پر الف موجود ہوتا تو الف کی بھی ساؤنڈ ہے ڈبل اے، ٹھیک ہے، زبر کی بھی ساؤنڈ ہے ڈبل اے۔ تو حمزہ کے ساتھ اگر ہمارے پاس الف موجود ہوتا تو ایک آ یہ ہو جاتا اور ایک آ یہ والا ہو جاتا۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھتے؟ ہم اس کو پڑھتے دو آ کی ساؤنڈ یہ، دو آ کی ساؤنڈ یہ، تو ہم اس کو چار اے کی ساؤنڈ نکالتے۔ کیسے پڑھتے؟ آ، ٹھیک ہے، آ۔ اب یہاں پر دیکھیں کہ ہمارے پاس الف تو موجود نہیں ہے، صرف حمزہ ہے اور حمزہ کے اوپر زبر ہے، تو ہم نے کتنی ساؤنڈ نکالنی ہے؟ ڈبل اے کی، صرف دو کی ساؤنڈ نکالنی ہے۔ ہم اس کو پڑھیں گے آ، نہ کہ آ، ٹھیک ہے۔ تو ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یس آ، یس آ لونا کا نہیں پڑھیں گے، یس آ، یس آ۔ آگے ہم چلتے ہیں لو پہ۔ لام کے اوپر پیش ہے، پیش کے بعد واؤ ساکن ہے۔ پیش کی جو ساؤنڈ ہوتی ہے وہ ہوتی ہے ڈبل یو۔ یہ یاد رکھیں کہ میں حروف مدہ کے بارے میں بتا رہی ہوں، الف، واؤ ساکن اور یا ساکن۔ آگے جہاں پہ یا ساکن کی مثال آئے گی تو وہ بھی میں آپ کو اسی طرح ہی سمجھاؤں گی۔ ابھی یہاں پر مثالیں ہمارے پاس آ گئی ہیں واؤ ساکن کی، یعنی کہ حروف مدہ واؤ کی مثال آئی ہے تو ہم یہاں پر اسی کو ہی ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ اب دیکھیے، پیش کی ساؤنڈ ہے ڈبل یو، کس کے اوپر پیش ہے؟ لام کے اوپر پیش ہے، تو لام کے ساتھ ہم نے ڈبل یو کو لگا دیا۔ آگے ہمارے پاس واؤ ساکن۔ واؤ ساکن کی ساؤنڈ کیا ہے جی؟ واؤ ساکن کی بھی ساؤنڈ ہے ڈبل یو۔ اب ہمارے پاس کتنے یو ہیں؟ چار یو ہیں، یعنی کہ اس لام کے ساتھ ہم نے چار یو کو ایڈ کر دینا ہے۔ تو کیسے پڑھیں گے؟ لو، دو یو، یہ والی او کی ساؤنڈ اور یہ والی او کی ساؤنڈ جب یہ ملے گی تو یہ کیسے پڑھا جائے گا؟ لو، ٹھیک ہے۔ اب مثال کے طور پہ اگر یہاں پر واؤ موجود نہ ہوتا، صرف پیش موجود ہوتا تو یہ ہونا تھا او، ٹھیک ہے۔ تو لام کے ساتھ او تھا تو یہ پڑھا جانا تھا لو، لو۔ اب جبکہ یہاں پر واؤ بھی موجود ہے، جبکہ یہاں پر واؤ بھی موجود ہے یعنی کہ دو یو ہمارے پاس اور ہے تو یہ پڑھا جا رہا ہے لو۔ امید کرتی ہوں کہ یہاں تک آپ کو میری سمجھ آ گئی ہوگی۔ انشاءاللہ آگے چل کے میں آپ کو باقی مزید بھی سمجھاتی ہوں۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یہاں پر ہم نے اس کو پڑھنا ہے آ اور اس کو پڑھنا ہے لو، کیونکہ اس کے پاس دو او کی ساؤنڈز ہیں، یہاں پر اس کے پاس ایک آ کی ساؤنڈ ہے۔ اب ہم اس کو کیسے پڑھیں گے؟ یس آلو،
یسألو، یہ واو مد ہے کیونکہ یہاں پر 2 او ہیں اور یہ صرف زبر ہے، صرف حرکت ہے، تو اس کے پاس آ کی ساؤنڈ ہے۔ آگے بھی نون کے اوپر بھی آ کی ساؤنڈ ہے، کاف کے اوپر بھی آ کی ساؤنڈ ہے، ایک ایک آ، نہ کا، نہ کا۔ اب یہاں پر الف موجود نہیں ہے، یعنی کہ 4 اے نہیں ہے، الف موجود نہیں ہے، ٹھیک ہے، الف موجود نہیں ہے، ہمارے پاس سمپل زبر ہے، تو سمپل زبر کے پاس صرف 2 اے ہیں، یعنی کہ آ ہے، تو نا کا۔ اب ہم اس لفظ کو پورا پڑھتے ہیں، یسألونک، دیکھیں میں نے یہاں پر آ کو نہ تو آ کیا ہے، نہ یہاں پہ نا کیا ہے، نہ ہی اس کو یہاں پر کا کیا ہے، کیونکہ ان کے آگے الف موجود نہیں تھا، تو میں نے اس کو پڑھا یسألونک، لو کو میں نے لمبا کیا ہے، یہ واو مدہ تھی، اور واو مدہ کا مطلب تھا اس کے پاس 2 او کی ساؤنڈ تھی، 2 او کی ساؤنڈ تھی، ایک پیش کی ساؤنڈ تھی، ایک واو کی ساؤنڈ تھی، او کی، تو اس کو ہم 4 او کے برابر لمبا کریں گے، او لو ناکا۔ امید کرتی ہوں یہ ٹرک آپ کو سمجھ آ گئی ہوگی حروف مدہ کی، جو عموماً کافی سارے لوگوں کو حروف مدہ آتے تو ہیں لیکن ان کو اپلائی کرنے کا طریقہ نہیں آتا۔ اب جن کو اپلائی کرنے کا طریقہ کار نہیں آتا تھا تو وہ اس اگر ٹرک کو لگاتے ہیں تو ان کے حروف مدہ بہت بہترین ہو جائیں گے۔ یسألونک عن الخمر، عن الخمر، اب یہاں پر نا را کے نیچے کیا ہے جی، یہاں پر را کے نیچے ہے، یہاں پر را کے نیچے ہے زیر۔ اب یہاں پر زیر کی میں ساؤنڈ بتا دوں، پہلے میں آپ کو زبر کی بتا چکی ہوں، پیش کی بتا چکی ہوں، اب ہمارے پاس ہے جی زیر۔ اب سنیے، زیر کی ساؤنڈ ہوتی ہے ڈبل ای، ڈبل ای، یہاں پر میں صحیح سے اگر لکھ سکوں تو ڈبل ای جو ہے وہ زیر کی ساؤنڈ ہے، ٹھیک ہے، کس کی ساؤنڈ ہے، زیر کی ساؤنڈ ہے۔ اب یہاں پر ہم اس کو پڑھیں گے، ابھی زیر کے ساتھ ہم نے را کے ساتھ جو ہے وہ ڈبل ای کو ملا دینا ہے، یہ تو واو کی شکل لگ رہی ہے، میں ای لکھنا تھا، دیکھیں ڈبل ای، زیر کی ساؤنڈ ہے ڈبل ای۔ اب آپ یہاں پر دیکھیں کہ را کے نیچے زیر ہے نا، تو اس کا مطلب ہے را کے ساتھ اپنے ڈبل ای کو لگانا ہے، تو آپ اس کو یہاں پہ پڑھیں گے ری، آپ اس کو یہاں پہ کیا پڑھیں گے، ری، ٹھیک ہے، یہاں پر آپ اس کو پڑھیں گے ری۔ اگر یہاں پر موجود ہوتا یا ساکن بھی، اگر یہاں پر موجود ہوتا یا ساکن بھی تو ڈبل ای اس کے ساتھ بھی آ جانی تھی، ٹھیک ہے، تو ری کو ہم نے 4 مرتبہ کھینچنا تھا، 4 ای کے برابر، ری۔ اب جبکہ یہاں پر یا ساکن موجود نہیں ہے، صرف را موجود ہے، تو ہم اس کو پڑھیں گے ری، عن الخمر، ری، نہ کہ ری، کیونکہ یہاں پر یا موجود نہیں ہے، اگر یا موجود ہوتا تو ڈبل ای کا اضافہ اور ہو جاتا، اب جبکہ یہاں پہ موجود نہیں ہے تو آپ اس کو یہاں پہ نہیں پڑھیں گے۔ عن الخمر والمیسر قل فیہما، اب یہاں پر نا فی میں آپ کے پاس ڈبل ای کی ساؤنڈ آ گئی ہے، اب دیکھیں فا کے نیچے زیر ہے، زیر کی ساؤنڈ ڈبل ای کے ساتھ فا لگ گیا، اور آگے یا کی بھی ساؤنڈ ڈبل ای، یعنی کہ فا کو ہم نے 4 ای کے برابر لمبا کرنا ہے، فی، ٹھیک ہے۔ اگلے لفظ میں اگر آپ دیکھیں تو ہا کے نیچے زیر یعنی کہ ڈبل ای، ٹھیک ہے، تو فی لمبا ہوگا 4 کے برابر یعنی کہ 4 ای کے برابر، تو فی ہی، ٹھیک ہے، ہا کے نیچے صرف زیر ہے لیکن فا کے ساتھ یا بھی موجود ہے، تو فی ہی، فی ہی، ٹھیک ہے، فیہما اسم کبیر، منہ پہ 2 پیش ہے، 2 زبر 2 زیر اور 2 پیش کو تنوین کہا جاتا ہے، تو تنوین کے بعد اگر حروف اقفا میں سے کوئی حرف آ جاتا ہے تو تنوین اور نون ساکن کی آواز کو ناک میں چھپا لیا جاتا ہے، یعنی کہ اس کو ظاہر نہیں ہونے دینا، یہاں پر نون ہے اس کو ناک میں لے جانا ہے، اسم، ٹھیک ہے، کبیر، 2 ای یہاں پر 2 ای یا کے، تو بی کھینچا جائے گا، یہاں پر ملا رہے ہیں ہم تو ملانے کو کہتے ہیں ادغام،
اور میں نے آپ کو پچھلی ویڈیو میں بڑی ڈیٹیل سے ادغام بھی اسی طرح ٹرک کے ساتھ سمجھایا تھا، تو اس ویڈیو کو بھی لازمی دیکھیے گا۔ اسم کبیر ومنافع للناس، نون مشدد تو گناہ کریں گے، واسمہما اکبر من نفعہما۔ اب یہاں پر آپ نے دھیان سے پڑھنا ہے، ای ہی ما، یہاں پر زبر کا ڈبل اے، یہاں پر الف کا ڈبل اے، تو یہاں پر کتنا لمبا کرنا ہے ان سب کو، ما، ٹھیک ہے۔ تو پیچھے والے میں ڈبل ای ہا کے اور ڈبل ای عین کے، تو ای ہی نہیں کرنا کیونکہ یہاں پر یا ساکن موجود نہیں ہے، تو آپ اس کو پڑھیں گے من نفعہما۔ وَيَسْأَلُونَكَ مَاذَا، ما میں بھی ڈبل اے اور یہاں پر ذا میں بھی، ماذا ينفقون، نون ساکن اور تنوین، پیچھے بتا چکی ہوں، نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف اخفا میں سے کوئی حرف آ جائے تو اس پر ہم ناک میں آواز کو چھپا لیں گے، نون ساکن اور تنوین کی آواز کو۔ حروف اخفا کون کون سے ہوتے ہیں؟ حروف تہجی پہلے آپ نے کاف تک یاد کر لینے ہیں، قاف اور کیف جو باریک کیف ہوتا ہے، جب آپ نے ان کو یاد کر لینا ہے تو ان کے اندر سے آپ نے حروف حلقی بھی نکال دینے ہیں اور یرملون کا بھی جو حرف آ رہا ہو اس کو بھی نکال دینا ہے، اور الف اور با بھی نکال دینا ہے۔ باقی جو 15 حروف بچیں گے وہ حروف اخفا ہیں، اور جو حروف مستعلیہ آپ کو نظر آ جائے، اگر کہ نون ساکن اور تنوین کے بعد اگر حروف مستعلیہ میں سے کوئی حرف ہے تو اخفا جو وہ تھوڑا سا ہیوی والا ہوتا ہے، موٹا اخفا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اور اگر باریک حروف ہے تو اخفا باریک ہوتا ہے۔ اب یہاں پر باریک ہے نا، فا باریک ہوتا ہے نا، تو یہاں پر ہم اس کو باریک اخفا کریں گے، ينفقون قل العفو كذلك يبين الله لكم الآيات۔ کھڑی زبر کا بھی وہی کلیہ ہے کہ آپ نے اس کو لمبا کرنا ہوتا ہے، جتنا آپ نے الف والے زبر کو لمبا کیا تھا، الف والے زبر کو جتنا آپ نے لمبا کرنا ہے، کھڑی زبر کو بھی آپ نے اتنا ہی لمبا کرنا ہوتا ہے۔ لَكُمُ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاتا دیکھیں، تاتا الف موجود نہیں ہے، فکا الف موجود نہیں ہے، رون واو موجود ہے یہاں پر۔ تو مجھے امید کرتی ہوں کہ میں یہ چھوٹی سی ٹرک کے ذریعے سے آپ کو اچھے سے سمجھا پائی ہوں گی حروف مدہ الف واو یا کو، کہ الف واو یا کو کب لمبا کیا جاتا ہے۔ تو اگر آپ کو میری اچھے سے سمجھ آئی ہے تو مجھے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتائیے گا کہ میری یہ ٹرک کام کی ہے یا نہیں کیا، تو مجھے آپ نے کامنٹ سیکشن میں لازمی بتانا ہے، اور اگر ویڈیو اچھی لگی ہے تو لائک کرنا مت بھولیے گا۔ اگلی ویڈیو تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔